اور داؤد کے ایام میں ہاں جی پہلی آیت پڑھنی تھی کو بلا کر سسٹر جی، پہلی آیت پڑھنی تھی. جتنی آیت میں کہوں گا اتنی پڑھیں گے اور ہم ورس بائی ورس چلیں گے. اب اس سٹوری میں کہ زمین پر کیا ہے؟ کال ہے. اور کتنے سال کال ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس لیے اس نے نہیں پوچھا کیونکہ کبھی کبھی کچھ نیچرلی بھی ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں جو ایگریکلچر تھا، سارا کچھ ہی ایگریکلچر پہ چلتا تھا، اور ایگریکلچر جو ہے وہ کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ وہ بارش پہ بیسڈ ہے، اور جب بارش نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ زمین میں کال ہوگا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلے سال اس لیے دعا نہیں کی کیونکہ یہ سوچا ہوگا کہ شاید یہ قدرتی طور پہ ایسے چلے، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ایئر سے. اب اگلے سال بھی کال ہے، اور دوسرے سال بھی جو ہے وہ داؤد کو ضرورت تھی کہ وہ دعا میں خداوند سے پوچھتا، لیکن ہو سکتا ہے اس نے یہ بات کر کے اگنور کر دیا کہ چلو یہ بھی کوئنسیڈنس ہے کہ کال ہے. لیکن جب تیسرے سال میں کال پڑ گیا ہے تو اب داؤد کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے. کس بات کا پتہ چل گیا ہے؟ کہ کال ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اب یہ سیریس میٹر ہے، اب یہ بہت سیریس میٹر ہے. اس میٹر میں خداوند سے ہو سکتا ہے اگر وہ پہلے سال میں خداوند اس کو بتا دیتے، لیکن اس کو آئیڈیا ہی، اور سمپلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیا بہت سے کال ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سے کال ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کال کے ریزن کیا تھا؟ کون مجھے بتا سکتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے جی، کون بتا سکتا ہے مجھے؟ صرف پہلی آیت. جی پہلی آیت تھی صرف. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ کال کیوں پڑ رہا ہے؟ کس نے کی تھی؟ ساؤل بادشاہ. ساؤل بادشاہ نے کچھ غلط کام، ٹھیک ہے. جب اس کو کہا تھا کہ املیکیوں کو قتل کر دے، مار دے، اس نے اس کو مارا نہیں، بلکہ جو ایک بادشاہ تھا اور اس نے ان کے جانور لے لیے اور اس کا سونا لے لیا. خدا نے کہا تھا سب کچھ تباہ کر دینا، اس ٹائم اس نے مارا نہیں. اس کے بعد وہ جوش دکھانے کے لیے اب یہ کیا کر رہا ہے؟ چلو میں وہاں تو میں نے غلطی کر دی، یہاں پہ خداوند نے بتایا ہی نہیں تھا، اس کو کہا نہیں تھا کہ یہ گبیونائٹس جو جبونی جس کو کہا جا رہا ہے اردو میں، یہ گبیونائٹس کو مار، اور اس نے جا کے ان کو مار دیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو داؤد سے پہلے 400 سال پہلے جب یشوا جو ہے وہ انٹر ہوا تھا، کیا تو دھوکے سے تھا کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن انہوں نے عہد کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم تمہارے غلام ہوں گے. پھر جو ہے ان کے وڈ کٹرز تھے اور ان کا پانی لے کر آتے تھے، ان کی غلامی کرتے تھے، حالانکہ ان کو نکالنے کے لیے ان کو معاف کر دیا تو ان کو کہا تھا کہ تم رہ سکتے ہو. اور خداوند کے نام میں انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ عہد کیا تھا، اور اس لیے خداوند نے کہا نہیں کہ ان کو مارو، بلکہ ان کو کہا تھا ان کو پیسفلی رہنے دو. اور یہ لوگ اسرائیلیوں کو بنی اسرائیل، لیکن جوش میں آ کے اس نے کیا کر دیا؟ اب املیکیوں کی وجہ سے اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے تو غلطی کر دی ہے، کیونکہ سیمول بادشاہ آیا، اس کے بعد اس نے قرض کیا اور اس نے کہا کہ جب تجھے کہا تھا کہ املیکیوں کو مار تو تو نے کیوں نہیں مارا؟ اور سیمول بادشاہ نے آ کے پھر ایک بادشاہ کو خود اپنے ہاتھ سے مارا، وہ کام جو کہ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ ساؤل بادشاہ کو کرنا چاہیے تھا. اب اس نے جوش میں آ کے یہ دوسری غلطی کر دی، جہاں پہ کہا ہے کہ ختم کر، اور یہاں پہ ملک کے اندر ساؤل بادشاہ کے گزر جانے کے وہ کال آتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ دیکھیں اب ایک عرصہ گزر گیا، اور اس نے بہت سے ان گبیونائٹس کو، جبونیوں کو اس نے قتل کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا، اور کچھ پیچھے سے لوگ رہ گئے ہیں. اور اب یہ جو پیچھے سے کچھ لوگ رہ گئے ہیں، یہ حالانکہ یہ بنی اسرائیل کے نہیں ہیں، لیکن یہ خداوند کے حضور جو ہیں آواز اٹھا رہے ہیں. دنیا والے بھی اگر خداوند کے حضور آواز اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو خداوند ان کی آواز، تو پھر ایمانداروں کی کتنی کو سنیں گے. لیکن ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے. اب کیا ہے کہ کال کے پیچھے کون مجھے بتا سکتا؟ کال کے پیچھے ریزن خون ریزی، اوکے. لیکن اس کے ڈیپر سینس میں ہم جائیں گے تو روحانی کمی کی ریزن ہے، اسپریچول ریزن ہے. ناانصافی کی ہے، قتل کیا، غلط کیا، روحانی طور پہ غلط ہوا. اور خداوند نے کیا کیا؟ کال آنے. اور کبھی کبھی ہماری زندگی میں کال آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں آیا. اور ہماری زندگی میں جو کال آتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا
ہم سوچتے ہیں کہ فزیکلی جو ہے وہ فیمن ہے اور فزیکلی جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی. ہماری زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بادشاہ نے تیسرے سال میں جا کے یہ دعا کی ہے خداوند سے اور پوچھا کہ خداوند کیا مسئلہ ہے، اور خداوند نے ریویل کیا ہے. اب یہاں پہ داؤد کی ہم کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور کچھ بڑی تھوڑی بہت کمزور چیزیں بھی. اچھی چیز داؤد کی یہ ہے کہ داؤد نے کیا کیا ہے، کیا کیا داؤد نے، داؤد نے خداوند سے پوچھا اور خداوند نے اس کو بتا دیا. داؤد کی یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ داؤد ہمیشہ جو بھی کام کرتا تھا خداوند سے پوچھتا، اور خداوند نے اس کو بتایا ہے کہ یہاں پہ جبونیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، زیادتی. ساؤل بادشاہ نے زیادتی کی ہے، داؤد نے بھی خود جو ہے وہ زیادتی، ان کے ساتھ زیادتی، ان کو قتل کیا اور اس وجہ سے ملک میں کال آیا اور لگاتار تیسرے سال جو ہے وہ کال چل رہا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ داؤد کیونکہ مشکل سے وہ بادشاہ بنا ہے، مشکل سے بڑی سٹرگل کے، اور لوگوں کی بڑی امید ہے داؤد بادشاہ سے، لیکن ملک میں کیا چل رہا ہے، کال چل رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے ہر قسم کے سپرسٹیشس لوگ جو ہیں وہ کیا سوچیں گے، اور سپرسٹیشس لوگ جو ہے وہ صرف بائبل کے وقت میں. تو اب کیا کرتا ہے دوسری اب جا کے دوسری آیت پڑھیں گے. ہاں جی سسٹر جی پڑھیے گا دوسری آیت، دوسرا سیموئیل 21 باب اور جی ذرا جلدی پڑھیے. بادشاہ نے جبونیوں کو میں داؤد بادشاہ جو ہے وہ جبونیوں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا کیا ہے. کوشچن یہ ہے یہاں پہ داؤد سے ایک چھوٹی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائنر مسٹیک ہو گئی. مسٹیک یہ ہو گئی ہے کہ اس نے پہلے تو خداوند سے پوچھا، خداوند نے بتا دیا کہ جبونیوں کی جو ہے وہ ملک میں کال آیا ہوا ہے، لیکن یہ اس نے فردر خداوند سے نہیں پوچھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اور وہ یہ کس سے پوچھ رہا ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے تو جبونیوں سے. اور یہ لوگ آنریبل لوگ ہیں، آنریبل لوگ ہیں. لازمی نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کہیں گے، ایک بات کہیں گے، یہی خداوند نے کہنی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. چوتھی آیت سے پڑھیے گا، چوتھی آیت سے پڑھیے. حالانکہ اگر کوئی میرے جیسا بندہ ہوتا، میری اپرچونٹی آئی کہ بادشاہ بھی ہمارے انڈر آیا ہوا ہے، اس نے کہا یار جو تم کہو گے میں تمہارے لیے کر دوں. ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ بہت سا پیسہ مانگ، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پیسہ نہیں مانگا. انہوں نے کہا یہ پیسے کی بات نہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ اسرائیل کی کسی بھی شخص کی اسرائیل میں جو ہے وہ جان لی جائے، کیونکہ وہ اننیسیسریلی بلڈ شیڈ نہیں چاہتے ہیں، اننیسیسریلی بلڈ شیڈ نہیں چاہتے ہیں. تو ہم چھٹی آیت میں دیکھیں گے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. ہاں جی پڑھیے گا ذرا. چھٹی آیت میں لکھا ہے اسی کے یہاں پہ ہمیں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ پتہ لگتی ہے اسٹوری کے اندر کہ حالانکہ یہ جو جبونی ہیں، انہوں نے جب یہ یشوا کے پاس آئے تھے اس سٹوری سے 400 سال پہلے، جو عہد کیا تھا یشوا کے ساتھ وہ دھوکہ دے، اور دھوکہ انہوں نے یہ دیا تھا پرانے کپڑے پہن، پرانے جوتے پہن اور پرانی روٹی تھی. اور وہ یشوا کے پاس گئے، کہتے ہمارے ساتھ عہد کر لے. انہوں نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ عہد نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے ساتھ عہد نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم نے سب لوگوں کو اس ملک میں سے. ان لوگوں نے اس لیے یشوا کو کہا تھا کیونکہ یہ ڈر گئے تھے. انہوں نے دیکھا تھا کہ یرو کی دیواریں گری ہیں، انہوں نے دیکھا تھا کہ باقی بادشاہوں کے ساتھ کیا، ان کو پتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی مار دیا جائے. انہوں نے آ کے یشوا کو کہا کہ نہیں ہم تو بہت دور کے رہنے والے ہیں، ہم تو اس جگہ پہ رہتے بھی نہیں، ہمارے کپڑے، ہمارے جوتے دیکھو، ہماری روٹی دیکھو، جب گھر سے نکلے تھے تازہ روٹی لے کر، حالانکہ باسی روٹی لے کر. تو یشوا نے غلطی یہ کی کہ اس نے بھی اس ٹائم خدا سے نہیں پوچھا، اس نے عہد کر لی. لیکن چونکہ یشوا نے عہد کیا تھا، دیکھیں خداوند کو کتنی غیرت ہے اپنے لوگوں کی، جو کہ انہوں نے نادانی میں اور بیوقوفی میں 400 سال کے بعد بھی خداوند اس عہد کو آنر کر رہے ہیں. حالانکہ کیونکہ جب موسیٰ مرا تھا تو یشوا کو خداوند نے چنا تھا اور کہا تھا کہ اب تو جو ہے وہ موسیٰ کی جگہ ہوگا، اور بڑی ہمت رکھنا اور بڑا دلیر رہنا، اور تو جانا اور جہاں پہ تیرے پیر کا تلوا ٹکے گا وہ زمین تیری ہوگی، اور جا آگے بڑھ اور یہ کام کر. پرومس لینڈ کو، the land flowing with milk and honey، تو جو ہے وہ پوزیس کر.
اور اس کو خداوند کو اپنے اس بندے کی زبان پہ کتنی غیرت تھی کہ جب اس کو ساؤل بادشاہ نے جبونیوں کو قتل کر دیا، ناجائز طور سے قتل کر دیا، تو خداوند اور انہوں نے اپنی آواز اٹھائی تو خداوند کو اتنی غیرت تھی یشوع کے نام کی کہ اب 400 سال سے نہیں ہے۔ ہم نے کوئی وعدہ کسی کے ساتھ کیا تھا 4 منٹ میں، 40 منٹ میں، 4 گھنٹے میں، لیکن خداوند ایسے نہیں کرتے۔ خداوند نے 400 سال کے بعد بھی اس ورڈ کو آنر کی۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ خداوند نے یہ کہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو، اور جبونیوں کی بھی یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو قتل کر، انہوں نے کہا ہمیں دے دے، ہم خود ہی اس کو یہ ٹانگ کے کر دیں گے، اور کہیں گے کہ ہماری طرف سے جو کہ خون ہوتا ہے تو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے 7۔ اب یہ دیکھیے گا 7ویں آیت میں جب ہم جو ہے وہ پڑھیں گے، اس کو پورا کریں گے، نہیں 8ویں آیت پڑھ دیں جی سسٹر جی، پڑھیے 8ویں آیت پڑھ، 7ویں آیت میرے خیال ہم نے پوری نہیں کی ہے، 7ویں آیت پڑھیں، 7ویں اور 8ویں آیت پڑھ لیں۔ لیکن بادشاہ نے مفسپس بن یونتن بن ساؤل کو جو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے بعد ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن، اس کو اس نے حوالے نہیں کیا کیونکہ جونتھن کے ساتھ داؤد کی اور ساؤل کی، داؤد جو ہے جو اس نے عہد کیا وہ اس کو آنر کر رہا ہے، کیونکہ داؤد نے جونتھن کو کہا تھا کہ میں تیرے اور تیرے گھرانے کے ساتھ عہد کرتا ہوں اور ہمارے درمیان پیس رہے گی، کیونکہ جونتھن نے اس کی ہیلپ کی تھی جب ساؤل بادشاہ اس کے پیچھے۔ لیکن وہ اب 2 بیٹوں کو لے گا، رسپا کے 2 بیٹوں کو لے گا اور میرب کے 5 بیٹوں کو لے گا اور ان کو دے دے گا۔ کسی بائبل میں میخال لکھا ہوا ہے، وہ میخال کے نہیں، میخال نے اڈاپٹ کیا تھا میرب کے بیٹے کو، یہ دونوں بہنیں تھی، یہ ساؤل بادشاہ کی بیٹی تھی، میخال اور میرب جو ہے وہ بچہ اولاد نہیں ہو سکتی تھی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، شاید میں نے آپ کے ساتھ وہ کلام شیئر کیا تھا، اگر نہیں کیا تو میں کروں گا۔ جب داؤد جو ہے وہ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسوا کے دونوں بیٹوں اموردنی اور مسوفیست جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے پانچوں بیٹوں کو جو برزلی محلاتی کے ادری ایل سے، ان کو جبونیوں کے حوالہ کیا۔ 5 جو ہے وہ میرب کے یا میخال کے، ویسے میرب کے کیونکہ میخال کی اولاد نہیں تھی، اور رسپا کے جو ہیں 2 بیٹے وہ حوالے کر دیے ہیں جبونیوں کے۔ انہوں نے پہاڑ پہ جا کے ان کو سب کو کیا کر دیا ہے، لٹکا دیا، اور ان کی جان چلی گئی ہے۔ اور یہاں پہ جو میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، میں ایک عورت کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک رسپا ہے۔ رسپا، پتہ نہیں آپ نے اس کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا، رسپا کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رسپا جو ہے یہ کانکیوبائن ہے، یہ بیوی نہیں ہے ساؤل کی، یہ کانکیوبائن ہے، لیکن ساؤل کے یہ 2 بیٹے ہیں، اور باقی مطلب 7 کے 7 بیٹے ساؤل کے ہیں، لیکن رسپا سے 2 بیٹے ہیں جن کو جبونیوں کے، اور انہوں نے اس کو لٹکا دیا ہے۔ اور یہ بات رسپا کے لیے بڑی مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کانکیوبائنز کی کوئی اتنی خاص پروٹیکشن، اور اس کے بعد جب اگلا بادشاہ آ جاتا ہے تو پھر خاص طور پہ کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جو تھوڑی بہت پروٹیکشن ہوتی ہے کسی بھی عورت کی اس زمانے میں، وہ اپنے بیٹوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے 2 ہی بیٹے ہیں، ساؤل بادشاہ بھی نہیں رہا، ساؤل بادشاہ نے جو ہے وہ خود خوشی کر لی تھی جنگ کے میدان میں۔ اب ساؤل بادشاہ کی پروٹیکشن تو رہی نہیں، نیکسٹ بادشاہ ایک ڈیفرنٹ آ گیا ہوا ہے، تو لوگوں کی نظر میں اس عورت کی ویلیو نہیں۔ تو تھوڑی بہت اس کے لیے پروٹیکشن ہے، جو تھوڑی بہت پروویژن ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اس کے 2 بیٹوں سے۔ لیکن اب اس سچویشن میں دونوں بیٹوں کو لے کے بھی جبونیوں کے حوالے کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ درخت سے لٹکا دیا اور ان کی جان چلی گئی۔ اس سٹوری کے اندر رسپا جو کہ ایک ماں ہے، اس کی قوت دیکھیں گے کہ اس دنیا میں ایک ماں کی کیا ویلیو ہے، اور ایک ماں کی کیا قدر ہے، اور ایک ماں کی کیا قوت ہے۔ یہ سٹوری بائبل میں اس لیے لکھی گئی ہے، حالانکہ ہاریفک سٹوری ہے، یہ سٹوری اس لیے لکھی گئی ہے
تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی وجہ سے، اور اکثر ماں باپ کو جو ہے وہ بنا، حالانکہ میری اولاد نہیں ہے لیکن میری اولاد تھی، اور ہمیں بھی اپنی اولاد کی، آپ میں سے بہت سی بہنیں میرے ساتھ آئیں، اور آپ کو بھی اپنے اولاد پر خداوند آج آپ سے اور آپ کو اپنی قوت سے، ایک ماں کو اس کی قوت سے واقف کراؤ کہ ایک ماں کی کیا قدر ہے، ایک ماں کی کیا قوت ہے، اور ایک ماں کیا کر سکتی۔ اب اس کے دونوں بیٹے، رسپا کے دونوں بیٹے اب نہیں رہے ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی سوچ سے کہ بیٹے نہیں رہے، اب وہ کیا کرے گی، اس کی تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اور واقعی میں اس کی سننے والا نہیں ہے۔ کانکیوبائنس کی، وہ جو بیویاں نہیں ہیں، وہ بادشاہ نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی ویسے بھی کون سن، عورت کی جو اچھی سٹینڈنگ میں عورت ہے اس زمانے میں، اس کی نہیں کوئی سنتے، تو یہ تو پھر کانکیوبائن ہے۔ نہ صرف کانکیوبائن ہے، اس کا تو ہسبینڈ بھی نہیں ہے۔ چلو اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اس کے تو بیٹے بھی، یہ جو ویڈو ہے، یہ جو چائلڈ لیس وومن ہے، اس کی کیا بکت ہے، اس کی کون سنے گا؟ ہم دیکھیں گے 10ویں آیت پڑھیں گے۔ شیطان پر کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ، لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بڑی خوبصورت تصویر ملتی ہے ماں کی، کیونکہ ماں وہ ہے جس کو اپنے لیے جس کو سارا کچھ کرنا ہے تو اپنی اولاد کی۔ مجھے اپنی ماما بھی، آپ کو میں نے پہلے بھی کلام میں بتایا کہ ان کی دونوں کی ٹانگوں کی جو ہے ایمپوٹیشن تھی، اور ان کی دونوں کڈنیز نہیں تھی، اور ان کی دونوں ٹانگوں کی ایمپوٹیشن اس لیے تھی کیونکہ ڈیوٹی کر کے، میری مدر نرس تھی، آپ میں سے بہت سے نرس ہوں گے، اور آپ نہیں ہوں گے تو آپ کو نرسنگ کے پروفیشن، ڈیوٹی کر کے ٹانگ کھڑے ہو کے ان کی ٹانگوں میں سرکولیشن نہیں تھی، اپنے بچوں کی وجہ سے انہوں نے دونوں ٹانگ، یہاں پہ اب اس کی اولاد نہیں رہی ہے، لیکن اس نے جہاں پہ پہاڑ کے اوپر ان کو درخت کے اوپر ان کو لٹکایا ہوا ہے، وہاں کے وہیں چھوڑ دیا ہے، اور وہ لٹکے ہوئے ہیں ساتوں کے ساتھ۔ اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے ٹاٹ لے کے پتھر کے اوپر رکھا ہے، اور وہ وہاں پہ ہی رہ رہی ہے۔ اور وہاں پہ کیوں رہ رہی ہے؟ وہاں پہ اس لیے رہ رہی ہے کہ دن کے ٹائم اگر کوئی پرندہ آتا ہے، اور پرندہ آ کے، کیونکہ ولچرز آتے تھے اور وہ جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو، اس کے گوشت کو کھاتے تھے، اگر وہ کھانے آ رہے ہیں تو اس کو اڑا رہی ہے۔ رات کو کوئی اگر جانور آ رہا ہے، اس کو بھگا رہی ہے، ساری رات نہیں سو رہی ہے، اور سارا دن بھی کی وہ ان ڈیڈ باڈیز کی جو ہے وہ پروٹیکشن میں لگی۔ کچھ ایسی ڈیمونک فورسز، کچھ ایسی ڈیمونک پاورز جو یہاں پہ، یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، مر گئے ہیں لیکن وہ ان کے جسم کو کھانا چاہیے۔ یسوع کے بارے میں، ان کے الفاظوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں پہ جب فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے وہاں گدھ جمع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ اس بات کو سمجھانا، جہاں پہ اسپریچول ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں پہ گدھ جمع ہو جاتے ہیں، اور اسپریچول سینس میں یہاں پہ ماؤں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کی پروٹیکشن کتنی ضروری ہے ان کو، ان کی اسپریچول ڈیتھ سے بچانے کے لیے، کیونکہ کچھ ایسے جنگلی جانور ہیں جو کہ آ کے ان کو نوچنا، اور یہ جنگلی جانور جو ہیں یہ شیطانی قوتوں کو، یہ جو برڈز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ جسم کو کھاتی ہیں، یہ کچھ ایول فورسز ہیں جن کی یہ ارادہ ہے، جن کا یہ منصوبہ ہے کہ آنے والی نسل کو، اولاد کو جو ہے وہ اسپریچولی طور پہ کھا لیا جائے تاکہ وہ مر جائیں۔ اور مدر کا ٹاسک کیا ہے؟ رکھنا ان دا اسپریچول سینس، ان دا اسپریچول سینس۔ لیکن ایک ماں کی نجات اس چیز میں ہے کہ اس کی اولاد نجات، اس کی اولاد بچ جائے۔ اس کی زندگی کا پرپس یہ ہے، مین پرپس یہ ہے کہ وہ جو قیمتی سولز اس دنیا میں آئی ہیں، ان سولز کی پروٹیکشن کرنا، کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ شیطان کے ہاتھ، دوسروں کو جو کس کو دیکھ رہے ہیں، شاید ترس آ جاتا ہوگا تو اس کے لیے روٹی لے آتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ انتظام کر دیتے ہوں گے، کچھ مدد کر دیتے ہوں گے، کچھ پانی پونی لا دیتے ہوں گے تاکہ یہ کچھ منہ ہاتھ دھو لے، لیکن یہ اٹھنے کے لیے ریڈی نہیں، یہ اس پتھر سے اٹھنے کے لیے ریڈی نہیں، یہ اس ٹاٹ سے، اس سمپل زندگی سے یہ جو ٹاٹ اوڑ پریئر ہے، اور یہ پوزیشن جو ہے آف پریئر، یہ ایک پتھر پہ، اور وہ پتھر اسپریچول سینس میں ماؤں کے، وہ پتھر یسوع ہے، کیونکہ آپ کی اولاد کے اگینسٹ
ایک اسپریچول وارفیئر جو اولاد اس سے لے لی جاتی. آپ نے اس کو فزیکل ٹرمز میں نہیں لینا کہ آپ کی اولاد کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں اس ٹرمز میں نہیں, میں اسپریچول سینس میں کہہ رہا ہوں. یہاں پہ اس کی اولاد ہے, رسپا کی اولاد, اس کا جبونیوں کو قتل کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ساؤل بادشاہ کی باغ عدن سے ہی اولاد کے خلاف جو ہے اب قائن اور حابل کی, قائن جو ہے اس نے حابل کو, اس کے پیچھے فورس جو ہے وہ شیطان کی تھی, کیونکہ خداون نے ہوا کو کہا تھا تیری نسل سے کوئی آئے گا جو کہ عورت کی نسل سے کوئی آئے گا جو کہ سانپ کے سر کو کچھ, اور سانپ کو, شیطان کو اتنا ڈر تھا کہ اس نے اس نسل کو بھی قتل کر دیا. کیونکہ جب قربانی جو ہے وہ حابل نے جو قربانی دی تھی, جب خداون نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس کا نتیجہ ہم دیکھتے کہ اس کو ڈر تھا اس بات سے, اور اس کو آنے والی جنریشنز جو ہیں اس کو پرورٹ کرنا, کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے اگر ان کی آنے والی اولاد خداوند اسپریچولی آگے بڑھ تو انہوں نے آگے بڑھ کے خداوند کی بادشاہت میں بہت بڑے بڑے کام کرنے, اور یہ اٹیک خاص طور کے اوپر ان کے اوپر ہے جو کہ خدمت کرتے ہیں. جو مائیں خدمت کرتی ہیں, یہ خاص طور پہ اٹیک ان کے اوپر ہے, کیونکہ جو مائیں خدمت کرتی ہے ان کے اوپر ایک اسپیشل انوائنٹنگ ہے, ان کے اوپر ایک اسپیشل بلیسنگ ہے, اور ان کے اندر ایک یہ قوت ہے کہ ان کی جو انوائنٹنگ اور بلیسنگ ہے وہ پاس آن ہو سکے اولاد کو, ان کی اولاد کو, اور یہ جو ہے وہ شیطان ہرگز نہیں چاہے گا. اگر کوئی ماں باپ جو ہے وہ نشہ بازی میں ہے یا شراب پینے میں ہے, دنیا داری میں ہے, غلط کام کرنے میں ہے, تو ان کے خلاف اس طرح سے اٹیک نہیں ہے ان کی اولاد کے خلاف, کیونکہ انہوں نے تو اپنے پیرنٹس سے. لیکن اگر کوئی خدمت کر رہا ہے تو اس کے خلاف بہت بڑا اٹیک ہے. اب اس نے کیا کیا ہے, وہ پتھر پہ بیٹھی ہے, انکمفرٹیبل پوزیشن میں پتھر کے اوپر بیٹھی ہے, اور کافی دیر تک بیٹھی رہی. اس کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اصل میں مسئلہ کیا, اب آپ سوچیں گے اسٹوری کے پیچھے سینس کیا بنتی ہے, وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. وہ چڑیوں کو اڑا رہی ہے, رات بھر نہیں سو رہی ہے, جانوروں سے, جنگلی جانوروں سے بچا رہی ہے. ہڈیوں اب پیچھے, مطلب وہ 6 مہینے کے بعد نا وہ صرف ہڈیاں ٹنگی اس کو جو ہے. اور ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج ہماری اولاد کے اوپر, ان کے آنر کے اوپر ہے کہ وہ ڈس آنر ہو جائیں, اور اگر وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں تو خداوند کی بادشاہ, بلکہ آنے والی جنریشنز اور جو ان کے ارد گرد اسفیئر آف انفلوئنس ہے, اور یہ اٹیک جو ہے وہ اولاد. اب 11ویں آیت, اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسوا نے ایسا ایسا کیا. کس کو, اور اگر ہم نیچرل مائنڈ سے سوچیں تو ہمیں یہ بات پتا چلے گی کہ یار یہ ایک عورت ہے, اس کی کون سنے گا, اس کی کیا ویلیو ہے. لیکن اس کی کمٹمنٹ دیکھیں کہ بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. بادشاہ, ایک ماں کی ڈیڈیکیشن, کمٹمنٹ, اس کی پریئر اپنے بچوں کے لیے دنیا کو ہلا سکتی ہے, بادشاہوں کو ہلا. یہ ہے, اگر میں سوچتا ہوں اسپریچول طور پہ خدا کے انفلوئنس, شیطانی خدائی میں بات نہیں کر رہا, میں دنیاوی انفلوئنس کی بات. آف کورس ایک پولیٹیشین کے پاس بڑا انفلوئنس ہو سکتا ہے, آف کورس ایک بزنس کے مین کے پاس بڑا انفلوئنس ہو, آف کورس ایک انفلوئنسر کے پاس بڑا انفلوئنس ہو, لیکن جو ماں کا انفلوئنس ہے نا وہ اسپریچول ریم تک. ان لوگوں کا جو انفلوئنس ہے وہ صرف نیچرل ورلڈ تک, لیکن اس ماں کی ڈیڈیکیشن دیکھے کہ اس نے بادشاہ تک خبر کہ وہ ایسا کر رہی. اب بادشاہ جو داؤد اس کو سمجھ آ گئی ہے, اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن ہمیں اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ کتنا اسپریچولی ان ٹیون ہے کہ اس کو اس ماں کا دل اسی ٹائم سمجھ میں آ گیا. اسی ٹائم پڑھیے گا, داؤد اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا, اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کی جو لٹکائے گئے تھے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں داؤد بادشاہ جو ہے نا وہ اسی ٹائم سمجھ گیا ہے کہ اس ماں کی جو ہے وہ کیا ضرورت, اس ماں کی کیا دعا ہے, چیز کی, اس کو کس چیز کی قدر ہے. یہ جو عورت ہے یہ اپنے لیے نہیں جیتا, یہ اپنے بیٹوں کو انصاف دلانے کے لیے, یہ اپنے بیٹوں کو آنر دلانے, ویلیو
नाइंसाफी हुई जो इसके और इसके बेटों के साथ ना, میں کوئی شک نہیں ہے. خداوند نے نہیں کہا تھا کہ ان کو جو ساؤل کے بیٹے ہیں ان یہ داؤد نے ذمہ داریاں تھی, اس کے اوپر بہت سا پریشر تھا. وہ اس ڈیل کو, اس میٹر کو جو ہے نا, جو اس نے کیا بھی نہیں ہے, ساؤل بادشاہ نے غلطی کی, اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو جو ہے وہ ڈیل کر کے ختم کر دینا چاہتا. انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے بھائی, 7 بیٹے چاہیے, چل میں تجھے 7 بیٹے دے, اور اس نے دے دیے. اور اس نے سوچا کہ مسئلہ ختم ہو گیا, لیکن مسئلہ نا ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا, کہ ابھی تک بارش نہیں آئی تھی. اور بارش اس لیے نہیں آئی تھی, ابھی تک بارش اس لیے نہیں آئی تھی, 3 سال سے کال پڑا ہوا ہے, لیکن بارش ابھی تک اس لیے نہیں ہے. ابھی تک ایک ماں جس کے دل میں ایک آگ جل رہی, ایک ماں جس کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہا تھا, دکھ میں تھا, جب تک اس ماں کو آرام نہیں ملا خداوند نے بارش نہیں بھیجی. خداوند نے ایک بادشاہ کو جو ہے اپنی پوزیشن سے, اب اس آیت میں آپ پڑھتے ہیں, دیکھیں کہ داؤد خود اٹھا ہے, داؤد خود اٹھا ہے, اور ایک ماں کی دعا جو ہے نا وہ ایک بادشاہ کو بھی کرسی سے اٹھا. ان کو کسی اور جگہ پہ دفنایا ہوا تھا, یہ ہڈیاں لے کر آیا, اور اس کو اب جا کے رائٹ فل جگہ پہ, کیونکہ ساؤل کو بھی اور جوناتھن کو بھی رائٹ جگہ پہ, اور اب جب تک اس کے بیٹے جو ہیں وہ دفنائے نہ جائیں, جوناتھن کے ساتھ اور ساؤل کے ساتھ, کرسپا کو تسلی نہیں ملے گی جب تک اس کو ان کے بیٹوں کے لیے آنر نہیں ملے گی. اس کو اپنے باپ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ رائٹ فل جگہ پہ, رائٹ فل ریچول کے ساتھ, رائٹ فل عزت کے ساتھ, تب تک تسلی نہیں ملے. جب تک آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا جیکب کی ڈیتھ کو, ماما کی ڈیتھ کو, تو مجھے نا یہ فیونرل کی یہ مجھے سمجھ نہیں تھی, لیکن جیکب کو ماما کو دفنانے کے سمجھ میں ایک بات آئی کہ جب کوئی اس دنیا سے چلے جاتے, جب کوئی خداوند, تو کتنا امپورٹنٹ ہے پراپر طریقے سے اس کا بریل کر, تب جا کے نا آپ کو ایک طرح سے کلوجر ملتا ہے کہ وہ شخص جو میری زندگی میں تھا, میرا قریب تھا, اب وہ میری زندگی میں نہیں. وہ پراپر کلوجر نہیں اس کو ماں کو. تو ہم دیکھتے ہیں, ہاں جی 14ویں آیت پڑھیے گا. اور انہوں نے وہ اس کو اس کے زمین پہ لے کے ساؤل بادشاہ کے باپ کی قبر, اور جب وہ جا کے پراپر طریقے سے بیریل ہو, ایک ماں کے دل میں جب ٹھنڈک, اس کو آرام ملتا ہے, تب جا کے ملک میں ان اسپرچل سینس, میں یہ بتانا ہماری اولاد کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہے, اسپرچل اٹیک, اور ہمیں اس سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے. ان ٹائم جب ایک بڑا اسپرچل گیپ آ جاتا, ہماری جو قریبی ہیں ان کی اسپرچل ڈیتھ بھی. ریسنٹلی میں رومیلا کی فیملی میں ریگولرلی کلام سنانا شروع کیا, اور جب ریگولرلی کلام سنانا شروع, جو میرا نیفیو ہے 16 سال کا ہے, وہ بہت ساری انسیکیورٹی سے, اسٹرگل سے, لیکن خداوند نے مجھے اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے 2-3 میسیجز دی. جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ میسیج شیئر کیے, زندگی میں جو نا ایک بہت بڑا ٹرن اوور آ گیا. اب وہ فکر نہیں کرتا, اب وہ خدا, اب وہ کہتا میں نے زندگی میں اس طرح سے دعا نہیں کی تھی. اور ایک 16 سال کے بچے نے اب ریگولرلی جو ہے وہ خداوند, کتنی بڑی بات ہے. وہ جو کہ اور کاموں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اور کاموں میں بزی رہتا ہے. 16 سال کا لڑکا ہے, کس کاموں میں بزی رہتا ہے. اب وہ تقریباً روزانہ کلام بھی سنتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, کیونکہ جب اس کے لیے اسپیسیفکلی نام لے کے کہ خداوند کی طرف سے یہ میسج ہے, اور جب میں نے وہ میسج بتایا, جب میں نے وہ باتیں کی, جب میں نے سوال پوچھے, تو اس نے کہا ایسا ہی ہے, آپ کو خداوند نے بتایا. تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ٹرن اوور, اور ایک بڑا گیپ ہے آج کی جو جنریشن, جو نوجوان ہیں, ان کے مائنڈ کو, کیونکہ ہم کیا انفورس کرتے ہیں, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے خیالات کو, کہ ہمارے ایسے تھا. وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمارے ایسے تھا. ہمیں وہاں جا کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان جو وہ کس سوچ میں چل رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت. لیکن خداوند نے مجھے سکھایا ریسنٹ ٹائمز میں کہ جب بات کرنی ہے تو اپنی بتانے کے لیے نہیں, سننے کے لیے کرنی ہے. اور جب سن رہے ہیں, ہم کیوں نہیں سن پاتے, ہمارے پاس بہت جلدی جو ہے وہ کانڈمنیشن ہوتی ہے. کانڈمنیشن مطلب بہت جلدی ہم عدالت کرتے ہیں, بہت جلدی برا بھلا کہنا شروع, یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ وہ کن سٹرگل سے گزر رہا ہے. اور
جب میں نے بات کی اپنے نیفیو کے تو ججمنٹ سے بات نہیں کی، بلکہ میں نے کہا ہاں جی میں یہ سمجھتا ہوں اور اس طرح سے اور اس طرح سے، اور جب میں نے اس طرح سے بات کی تو وہ اور کھل کے بات کرنے لگ گیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا دل کھولا میں نے اس کے لیے دعا کی، آل آف اے سڈن کہہ لو کہ خدا کی طرف سے ایک ایسا کرنا ہوا کہ خدا کا ایک پیس جو ہے اس کے دل میں. ابھی یہ جب مدر کی اگزامپل لکھی ہے یہ صرف مدر کے لیے لمیٹیڈ نہیں ہے، اس میں فادرز بھی انکلوڈیڈ ہے، اس میں بردرز اینڈ سسٹرز بھی، اس میں فیملی. اور مجھے یہ خداوند کی ایک برکت محسوس ہو رہی ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں اپنی فیملی ان کے ساتھ زیادہ کلام شیئر کر پا رہا ہوں. ڈیلی ہم جو ہے وہ شام کے ٹائم میں گھر والوں کے ساتھ ڈیلی دعا کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن. تو جب یسوع نے ہمیں یہ حکم دیا کہ جاؤ منادی کو، وہ جو حکم ہمیں دیا، جو ارشاد اعظم دیا، وہ اس طرح سے تھا: یروشلم، یہودیہ، سامریہ، اسرائیل، پھر پوری دنیا. اب ہم نے کوشش یہ کرنی کہ شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے. تب جا کے ہم جو ہیں وہ سکسیسفل ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں کلام لے کے جانے. بہت سے خادم ایسے ہیں جن کی خود کی فیملیز میں ایشو چل رہے ہیں، پرابلمز ہیں اسپرچولی، تو ان کی اسٹرگل آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے خدمت کرنے کے، حالانکہ ان کا دل ہے خدمت کرنے کا. اس لیے یسوع نے یہ کہا تھا کہ ایک نبی جو ہے اس کو اپنے شہر میں منادی کرنا مشکل ہوتا ہے، اپنی اولاد میں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے قریبیوں کے. اور میرے ساتھ خود کے ساتھ یہ اسٹرگل ہے. میرے بہن بھائی جو ہیں مجھے جھوٹا نبی، اس نے 2-3 دفعہ ایسے، اور اب ہے کہ وہ بھی کافی میں نے اس نے میرا کلام سنا اور اس کو پتہ لگا نہیں یہ غلط، اس کے مائنڈ میں غلط آئیڈیا تھا اور اس نے اس خیال کو جانے دیا. یہ خدا کا بہت بڑا، بہت زیادہ شکر. کیونکہ جب آپ کلام دل سے دیتے ہیں، جب آپ پڑھ کے نہیں دے رہے، جب آپ صرف جو ہے وہ جو سیکھی بھی چیزیں، جب کلام دے رہے ہیں اور آپ وہ کلام دے رہے ہیں جو کہ خداوند کی طرف سے آپ نے ریسیو کیا، اور آپ اسپرٹ میں وہ لفظ بول رہے ہیں جو کہ خداوند نے آپ کو جو ہے وہ اسپرٹ میں دیے ہیں، تب اگلے بندے کو جو ہے نا وہ اسپرٹ میں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اپنی صرف انٹلیکٹ سے نہیں بات، کسی نوٹ سے نہیں بات کر رہا، بلکہ اپنا لیوڈ ایکسپیرینس جو کہ اس نے پاکرو میں ریسیو کیا اس ایکسپیرینس کو شیئر کر رہا ہے. جب آپ وہ ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ نے پاکرو کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے، تب جو کہ جو ہے وہ زندگیوں کو ٹچ کرتا ہے، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ جینوئن بات کہہ رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہا، خداوند کی طرف سے کر رہا ہے. اور تب جا کے ایک جینوئن جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن آتا ہے، اور آہستہ 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 فیملی واپس آنا. آج خدا آپ سب کو اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ اپنی فیملی کے نان سٹاپ دعا کی ہے، اس کی دعا سنی گئی ہے. بادشاہ جو ہے اپنی کرسی سے اٹھ کے خود جا کے ہڈیوں کو لے کر آتا ہے اور خود جا کے ساتوں کو اتار کے ان کو دفناتا، لیکن وہ اٹیک کو اوارٹ کر لیا جائے گا دعا کے ساتھ اور روزے کے ساتھ. وہ اس ایگزامپل میں 3 شاگرد اور یسوع جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں، تو 9 جو ہیں وہ اس شخص کی اولاد کو جو ہے بیٹے کو، انہوں نے پوچھا ہم کیوں نہیں کر پائے؟ یسوع نے ان کو جواب میں کہا یہ دعا سے اور روزے سے. اب اس عورت نے کیا کیا؟ دعا کرتی رہی اور روزے میں ہے، کیونکہ کہاں کھا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے. پریئر پوزیشن میں یسوع کے، آپ اس پریئر پوزیشن میں آئیں گے تو فیملیز ٹرانسفارم ہو، اور جب فیملیز ٹرانسفارم ہوئے گی تاکہ آپ کی لائف میں ریئل برکت اور ٹرانسفارمیشن آئے گی، اور تب جا کے حقیقی معنی میں آپ خداوند کی بادشاہت کے لیے کہ جب فیملی اسٹرانگ ہوگی نا تو آپ کی گواہی اسٹرانگ ہوگی. جب آپ صرف لفظوں میں گواہی دے رہے ہوں گے اور فیملی اسٹرانگ نہیں ہوگی. سو میں دعا کرتا ہوں آپ کو اس چیپٹر کی جو ہے وہ زیادہ اچھی سمجھ آئی ہوگی پہلے سے، یا ہو سکتا ہے آپ نے پہلے کبھی یہ چیپٹر سنا نہ. تو آج آپ کے سامنے یہ چیپٹر میں نے پریزنٹ کیا ہے، 2 سیموئیل اور اس کا 21 باب، پہلی 14 آیتیں. گھر پہ پڑھیے گا، سمجھیے گا، تاکہ یہ جو باتیں آپ نے سنی ہیں وہ اور زیادہ جو ہیں آپ کے مائنڈ میں جو، اور خداوند بھی جب آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے تو خداوند آپ سے بات کریں گے. خداوند آپ سب کو اس کلام کی